أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو نواسخ میں چل رہی تھی اور بات حروف مشبہتون بالفعل کی چل رہی تھی. حروف مشبہتون بالفعل کے بارے میں چل رہی تھی. آج ہم پڑھیں گے لا النافیۃ للجنس. لا النافیۃ للجنس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لا نفی جنس پہ ہماری بات پہنچی ہے. لا نفی جنس پہ جو ہماری بات پہنچی، ٹھیک ہے، لا نفی جنس پہ جو ہماری بات پہنچی وہ یہاں پہنچی کہ پہلا سوال کہ ما حکم لا النافیۃ للجنس. ما ہوا حکم لا النافیۃ للجنس، یعنی لا نفی جنس کا حکم کیا ہے. کیا ہے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نحو کی آپ کی پوری وہ تو ہے نہیں، یہ پہلی کتاب. آپ کو معلوم ہے لا نفی جنس کا کیا حکم ہے. نصب الاسم رفع الخبر. اسم کو نصب، خبر کو رفع. پھر ما یشترط فی عملها، اس کے عمل کی شرط کیا ہے بتائیں گے. اس کے اسم کی کچھ قسمیں ہیں. جی آئیے. اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع کرتا ہے. اسم کو جی. کم نوعن اسم لا کی کتنی قسمیں ہیں یاد ہے آپ کو. اس لا نفی جنس کا اسم یا مفرد ہوتا ہے، مضاف یا شبہ مضاف. جی. پھر اس کے بعد ما ہوا حکم اسم لا نفی جنس کے اسم کا کیا حکم ہے. صحیح بات ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جناب. پھر اس کے بعد متا آئی حذف خبر لا کی خبر کب حذف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ماذا یجوز فی نعت اسم لا. لا نفی جنس کے اسم کی جو نعت آئے گی اس کا کیا حکم ہوگا. ما ہوا حکم لا اذا تکررت. لا نفی جنس کا اسم اگر تکرار ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے یاد ہے نہیں. اسی میں آئے گا لا حول ولا قوت. لا النافیۃ للجنس تعمل عمل ان. لا نفی جنس عمل کرتا ہے ان والا عمل. اے کیا یعنی اس کی اے تفسیریہ ہے، تفسیر کر رہے ہیں. کیا عمل. انہا تنصب الاسم وترفع الخبر. اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے. چلیے. جیسے لا رجلا فی الدار. لا رجلا فی الدار. دیکھیے رجلا نصب دیا اسم کو اور خبر منصوب. فائدتن سمیت نافیۃ للجنس. اس کو نافیہ جنس نام رکھا گیا. کیوں؟ لأنہا تنفی بدخولہا حقیقت النکرہا کلہا. یہ حقیقت النکرت کلہا، اس لیے کہ نفی کرتا ہے داخل ہونے کے ساتھ. دیکھیے لا نفی جنس داخل ہونے کے ساتھ نفی کرتا ہے پورے نکرے کی حقیقت نکرہ کو پوری کو نفی کر دیتا ہے. لا رجلا، رجل جو ہے یہ اس کی پوری حقیقت یعنی کوئی مرد، یعنی مرد، کوئی مرد نام کی کوئی چیز یعنی کوئی مرد ہی نہیں، سب کی نفی کر دے گا. فَإِذَا قُلْتَا، جب اگر آپ یہ کہیں لا رجل فی الدار تو نفیتا، تو آپ نے نفی کی جنس الرجال. جنس رجال کی آپ نے نفی کر دی. من الدار، گھر سے، یعنی گھر میں پوری جنس سے مرد جو ہے وہ نفی ہو گئی. حتی یہاں تک کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ یقال بل رجلان. آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا رجل فی الدار بل رجلان، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے لا کے ذریعے پوری مردانیت کی اس گھر سے نفی کر دی کہ مرد ہے ہی نہیں. پوری جنس سے مرد وہاں سے نفی کر دی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مرد گھر میں نہیں ہے بلکہ دو مرد ہیں بس.
بھائی پوری جنس کی نفی ہو گئی. کوئی گھر میں نہیں ہے سب بڑے. ہاں لیکن خلافاً للا التی تعملو عمل لیسا، لیکن یہ اس کے برخلاف ہے جو لائے شبیب لیسا ہے. شبیب لیسا میں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جنس کی نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد فَإِنَّهُ يَصِحُ بَعْدَ، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں بل رجلان، بل رجلان. آپ وہاں کہہ سکتے ہیں، کیسے کہیں گے؟ وہاں پہ کیا تھا؟ لا زید فی مثلا لا رجلان، لا وہ تھا نا اسم کو وہ رفع دیتا ہے، لا رجلن فی الدار بل رجلان، کیونکہ مرد گھر میں نہیں ہے بس دو ہیں، وہاں کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن لائے شبیب لیسا میں آپ پوری جنس کی نفی کرتے ہیں، اس لیے اس کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے. ابھی کہتے ہیں لا جو ہے وہ تعمل لا عمل کرتا ہے انکا، لیکن 5 شرطوں کے ساتھ. جی یاد ہے اس کو میں نے بتائی تھی آپ کو کہ ان شرطیں ہونی چاہیے، اگر ٹوٹ جائیں گی تو بتایا تھا پھر لا ملغا ہو جائے گا اور پھر بعض جگہ تکرار واجب ہو جائے گی. یاد ہے؟ سمجھ گیا نہیں؟ جی نا لا رجل کیا ہے جو کا لا زید فی الدار، لا زید فی الدار ولا سعید ولا سعید. بھائی لائے نفی جنس کی ایک شرط یہ تھی اس کا اسم و خبر دونوں اسم نکرہ ہو تو، لیکن معرفہ ہو جائے تو لا زید، تو پھر ملغا ہو جائے گا، پھر زیدن پڑھیں گا، آپ لا زیدن تھوڑی کہہ دیں گے. تو پھر لام کی تکرار، لا کی تکرار ہوگی، لا زید فی الدار ولا سعید. جی یا ایک شرط یہ تھی کہ لائے نفی جنس اور اس کے اس میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. فاصلہ ہو جائے جیسے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، تکرار ہوئی نہیں ہوئی؟ لا فی الدار رجل ولا امرأۃ نکرہ ہے اس کا اسم، لیکن چونکہ فاصلہ ہے ملغا عمل ہو گیا، عمل باطل ہو گیا. مقدم نہ ہو. لہٰذا پہلی شرطیں پڑھ لیتے پھر دیکھیں. پہلی شرط لائن آف جنس عمل کرتا ہے لیکن 5 شرطوں کے ساتھ. کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کو نصب، خبر کو رفع، لیکن 5 شرطوں. پہلی ان تکون نافیۃ للجنس نصا نفیا عاما، یعنی نافی جنس جو ہے وہ نصری ہو، یعنی نفی عام کرتا ہو، پوری جنس کی نفی کرے. ایک. دوسرا ان یکون اسمھا و خبرھا نکرۃ، یعنی اسمھا و خبرھا کا اعراب کیا ہے؟ اسم و خبر، میں نے مرفوع پڑھا کیوں؟ اسم و خبر پڑھنا رہا ہوں میں، یکون اسمھا و خبرھا، اسم اور خبر پڑھ رہا ہوں کیوں؟ کیوں تو مضاف الیہ کا ہی تو مضاف الیہ میں مضاف الیہ کا ہی تو اعراب مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، مضاف کا تھوڑا ہی، مضاف کا تو عامل کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کا اسمو کیوں پڑھا میں نے؟ اس لیے میں نہیں کہہ رہا. ہاں اس کی جناب خبر ہے، کانا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اسمو نہیں جناب نصب ہوتی ہے. تو پھر محلن، یہ مضاف اپنے محلن ہوگی جناب. رضی کیا کتنی شرم کی بات ہے، تم کانا کی خبر کہہ سکتے ہو، کانا کا اسم نہیں کہہ سکتے اسے کہ کانا کا اسم میں مرفوع ہے اس لیے. تو کانا یکون اور کانا نہیں پہلے ناقص نہیں ہے. کمال ہے یار، خبر کے پیچھے پڑ گیا. تو کیا ہوا بھائی؟ کانا تمہیں نہیں پتا بھائی، کانا چاہے کانا ہو، یکون ہو چاہے کن ہو، اسم کو رب خبر کو نصب دیتا ہے. تم نے خبر تو دیکھ لی، خبر اسم جب وہ منصوب ہوتی ہے تو اسم بھی تو مرفوع ہوتا ہے، اسم نہیں ہے اسمھا. اس واو نے تو خبروں کو اسموں پہ عطف کر دیا، اسم اس کا اسم ہے کانا کا. اب نکرتین دیکھیے منصوب ہے نہیں ہے، حالت نصب جر میں یا ہے مفتوح. یکونوں کی خبر ہے نکرتین، اور یکونوں کا اسم ہے اسمو، خبر اس کو پر عطف ہے. کہیں سے بھی سمجھ رہے تھے وہ غلط چیز سمجھ رہے تھے. یکون اسمھا و خبرھا کیوں پڑھا میں نے اسم اور خبر ہو؟ کیونکہ یکونوں کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے. نکرتین منصوب کیوں پڑھا؟ کیونکہ یکونوں کی خبر ہے. نواسخ پڑھ رہے ہیں، نواسخ کا جواب نہ دے رہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا لانا یہ جنس کے عمل کی کہ اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں. تیسری شرط کیا ہے؟ یکون اسمھا، اسمو کانا کا اسم ہے یکونوں کا،
متصلاً دیکھیے منصوب ہے اس کی خبر، ان یکون اسمها متصلاً بها، اس کا اسم یعنی لا نفی جنس کا اسم بها یعنی بلا، لا نفی جنس سے ملا ہوا ہو، فاصلہ نہ ہو۔ یہ اس میں سے کچھ شرطیں سمدیہ میں بھی بیان کر کے پھر کیا کہا تھا، اگر اس کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ ہو الغیات و تقررت، ملغا ہو جائے گا اور عمل سے، اور اس کی تکرار واجب ہوگی۔ لا اللہ یتقدم خبرها علیہا، لا نفی جنس کی خبر خود اس کے اوپر مقدم نہ ہوئی وہ تبھی عمل کرے گا، تبھی عمل کرے گا، اس کے اوپر نہ آ جائے خبر، یعنی اس کی خبر اس کے اسم پہ آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے خود کے اوپر نہ آ جائے، مگر یہ ہے کہ فاصلہ ہو جائے گا اگر خبر اس کے اسم پہ مقدم ہو جائے گی تو ٹھیک ہے۔ 4 شرطیں ہو گئی، 5ویں شرط کیا ہے، اللہ یدخلو، اللہ یدخلا علیہ جار، اس کے اوپر لا کے اوپر حرف جر داخل نہ ہو، بلا نہ ہو جائے، جیسے لا کوکبا ساطع، کوئی بھی ستارہ، لا کہہ دیا تو جنس ہے، یہ پوری جنس کی نفی، کوئی بھی ستارہ جی ساطع نہیں ہے، چمک نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے 5 شرطیں بیان کی، مثال ایک دی، کیوں بھائی مثال میں 5 شرطیں، اس کا مطلب یہ 5 شرطیں ہونی چاہیے تب یہ عمل کرے گا، یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شرط ہو، تو ورنہ تو پھر ساری مثال الگ الگ دیتے، یہ ساری مثال باتیں بتا کے ایک مثال دے کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام شرطیں ایک وقت میں موجود ہوں اس کے اندر، تب یہ لا نفی جنس والا عمل کرے گا، اسم کو نصب خبر کو رفع دے گا، ورنہ ایک بھی شرط ٹوٹ گئی ملغا اور تکرار۔ دیکھیے لا کوکب ساتھ ان میں نفی جنس ہے، جنس کی نفی کر رہے ہیں پورے کوکب کی، اسم و خبر دونوں نکرا ہے، کوکب نکرا ہے، ساطع نکرا ہے، نکرا ہے، اسم اس کا لا کا اس سے ملا ہوا ہے، لا کوکبا، کوئی فاصلہ تو نہیں ہے، متصل ہے، خبر تو مقدم نہیں ہے، حرف جر تو داخل نہیں ہے اس لا پہ، تمام شرطیں موجود ہیں۔ اب یہ کہنا فوائد، اسم لا مبنیون معہا، اسم لا نفی جنس کا اسم اس کے ساتھ کیا ہے، مبنی ہوتا ہے علی الفتح، مبنی پر فتح، ٹھیک ہے، وکلاہما فی محل الرفع، اور دونوں کے دونوں اسم لا اور اس لا اور لا کا اسم دونوں مرفوع ہوتے ہیں محلن مبتدا کی بنا پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لا یجوز ان یتقدم خبرها او غیره علی اسمها، جائز نہیں ہے کہ اس کی خبر لا نفی جنس کی خبر اس کے اسم پر یا کوئی اور چیز اس کے اسم پر مقدم ہو، جائز نہیں ہے، یا تو خبر بھی مقدم ہو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور خبر نہیں کچھ اور بھی اس کا معمول وامول کچھ بھی مقدم ہو وہ جائز نہیں، وہذا هو المراد، اور یہی بات مراد ہے جو اوپر کہا انہوں متصل ہو، من اتصال اسمها بها ہے کہ اس کا اسم سے متصل ہو، ایک شرط یہ ہے اس کا اسم سے متصل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اسم پر مقدم، کیونکہ اگر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے گی تو کیا ہوگا، لا میں اور اس کے اسم میں فاصلہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، پھر ولا تقول، آپ ہی نہیں کہہ سکتے لا فی الدار رجلا، لا فی الدار رجلا نہیں کہہ سکتے جی، کیوں، کیونکہ رجل اس کا اسم ہے، اس خبر اس کی مقدم ہو گئی، جب مقدم ہوئی تو لا میں اور اس کے اسم میں فاصلہ ہو گیا، اس کی عمل کی شرط ٹوٹ گئی۔ اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے لا عندنا رجلا مقیمون، آپ کوئی آپ سے کہے لا رجلا مقیمون، اسم تو رجلا ہے، مقیمون اس کی خبر ہے، تو آپ نے کہا خبر مقدم نہ ہو، تو یہاں تو کچھ خبر تو مقدم نہیں ہوئی، تو کہا کہ چاہے خبر ہو چاہے کوئی اور چیز ہو مقدم نہ ہو، تو دیکھیے یہاں بھی لا میں اس کے اسم میں فاصلہ ہو گیا، جو کہ بولیے مقدم ہو گیا اس کے لیے، مقدم ہو گیا۔ فَإِذَا انْفَصَلَ اسْمُهَا عَنْهَا، اگر اس کا اسم اس سے منفصل ہو جائے، یعنی فاصلہ ہو جائے لا سے، دیکھیے وہی بات ہو گئی نہیں ہو گئی، الغیت سمجھے والی، ملغا ہو جائے گا عمل سے، بات یعنی عمل اس کا باطل ہو جائے گا، جب باطل ہو جائے گا وہ وجب تکرار، اور واجب ہوگی اس کا تکرار کرنا، لا کی بولیے اندل عطف علیہ، اس کے اوپر عطف کرنے پر، جیسے لا فی الدار رجل ولا امرات، لا فی، دیکھیے لا رجل کے بیچ میں اس کے اسم کے بیچ میں فی الدار آ گیا، تو اب لا رجلا نہیں رہا، رجلون ہو گیا، عمل باطل ہو گیا، لا فی الدار رجلون
ولا امراتن، اب تکرار واجب ہے لا کی، دو بات ہو جائیں گے، عمل سے عمل باطل، دوسرا تکرار لا. پھر یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرٍ. ہاں دیکھیے اگر اس کے اسم میں اور اس میں گیپ ہو جائے تو ملغا اور لا کی تکرار، اور اگر اس پر ایک شرط یہ بھی تھی نا کہ حرف جر نہ اس لا پہ حرف جر آ جائے تو کیا ہوگا، تب بھی عمل باطل اور عمل باطل ہو جائے گا، اور اس کے ماں بعد مجرور ہو جائے گا، اس کا ماں بعد. وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرٍ، جب اس پر حرف جر داخل ہو جائے گا يَبْطُلُ عَمَلُهُ، اس کا عمل باطل ہو جائے گا. وَيُعْرَبُ مَا بَعْدَهَا، اس کے ماں بعد کا معرب ہوگا مجرورا، مجرور جس صرتو بلا ذات، میں نے بغیر زاد راہ کے سفر کیے. پھر یہ کہ لا فرق، کوئی فرق نہیں ہے لا نفی جنس اور لا نافیہ وحدت کے درمیان. علامت لا وحدہ یعنی لائے شبیب الحسا میں اور لائے نفی جنس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ اذا کان اسم، جب مگر یہ کہ جب ان کا اسم مفرد ہو تب فرق پڑتا ہے. کیوں؟ لائے کیا فرق پڑتا ہے؟ لائے نفی جنس کا اسم ہوگا تو مفرد ہوگا تو مبنی ہوگا، لائے شبیب الحسا کا اسم مفرد ہوگا تو معرب ہی رہتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے باقی، بس مفرد جب ہوگا اسم تب فرق ہوگا، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہوتا ہے تو مبنی ہوتا ہے. فَإِذَا عَمَلَتَا فِي الْمُثَنَّى، اس لیے کہ اگر یہ دونوں تثنیہ میں عمل کریں یا جمع میں، احتمال رکھتا ہے کہ یکون کل منہما، ان میں سے ہر ایک نفی جنس کے لیے ہیں یا دو کی نفی کے لیے ہیں، پوری جماعت تثنیہ اور جمع. یعنی اگر دونوں تسنیہ ہوں اس میں بھی تسنیہ اس میں بھی تسنیہ تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہ عمل کریں تسنیہ میں یا جمع میں تو احتمال ہی جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نفی جنس کے لیے ہیں، پورا کا پورا جنس کی نفی کر رہے ہیں، یا دو کی نفی کر رہے ہیں، یا جماعت کی جمع کی. فیضا قلت، اگر آپ کہیں لا رجلان، لا رجلان فی الدار، لا رجلان فی الدار یا لا رجلین فی الدار، تو احتمال یہ ہوگا کہ ان تکون نافیتن جنس رجال کے، یا تو یہ پورے جنس سے رجال کی نفی کر رہا ہے یا دو کی نفی کر رہا ہے، ایک اور پوری جمع کو چھوڑ کر وہ دو کی نفی کر رہا ہے، پورے دو کی جنس پوری. بس اعراب میں فرق پڑا، دیکھیے کیا یہاں لا اگر نافیہ ہے، لا شبیب الحسا ہے تو لا رجلان، لا نفی جنس ہے تو لا رجلین، کیونکہ اس کا اسم مرفوع اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے اذا قلت، جب آپ کہیں لا رجال ولا رجال فی الدار، لا رجال فی الدار یا لا رجال فی الدار، تو احتمال یہ ہے کہ یا تو جنس رجال کی نفی کر رہا ہے یا دو اور ایک کی نفی کر رہا ہے. فالفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اذا کیا لکھا ہے؟ اذا اس میں نہیں چمک رہا. فالفرق بینہما اذا متعاطن عند الافراد الاسم، جب ان کا اسم مفرد آئے تب فرق پڑتا ہے، تب فرق پڑتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے جناب اس کا جو لائن نفی جنس ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، اور جب لائن نافیہ آتا ہے وہ اسم لا ثلاثۃ، لا اسم لا کے اسم کی، لا نفی جنس کی اسم کی تین قسمیں یاد ہیں نا، مفرد، مضاف، شبہ مضاف. یہاں مفرد سے مراد بولیے تسنیہ جمع والا نہیں، مضاف نہ ہو شبہ مضاف نہ ہو. یہاں پہ مفرد تسنیہ بھی بنا رہے گا، جمع بھی مفرد ہی کہلائے گا. فائدۃ المراد، یہ کیا لکھا ہے؟ المشبہ بالمشبہات بالمضاف. یہاں پر مراد مضاف سے کیا ہے؟ کل ما یتعلق بما بعدہ بعمل او حذف، ہر وہ چیز جو تعلق پاتی ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے ماں باپ سے یا تو اضافت کی وجہ سے، عمل کے ذریعے سے، یا عطف کی وجہ سے. بولیے تعلق رکھے اپنے ماں باپ سے. جیسے لا راکبن فرسن، تو راکبن نے فرسن میں عمل کر کے اس سے تعلق پا گئی، تو یہ یہاں پر یہاں انہوں نے کہا مضاف شبہ مضاف، اسم یا تو مضاف ہو یا شبہ مضاف. مضاف تو سمجھ میں آ رہا ہے، مضاف مضاف لے. شبہ مضاف سے کیا مراد ہے؟ شبہ مضاف سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے بعد والے میں عمل کرے یا عطف ہو جائے اس کے اوپر کوئی چیز، تو وہ دونوں کا تعلق ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، وہ شبہ مضاف ہیں. جیسے مضاف مضاف سے تعلق اضافت کی وجہ سے پاتا ہے، اور شبہ مضاف میں بھی تو تعلق پاتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یہاں اضافت کی وجہ سے نہیں، یا تو عطف کی وجہ سے یا عمل کر رہا ہو. جیسے
ٹھیک ہے، جیسے راکبن نے فرسن میں عمل کیا، تعلق آ گیا مثلا. تو دیکھیے یا لا سلاستا و سلاسینا عندنا، عطف کے ذریعے سے دیکھیے لا سلاستا، سلاستا پہ عطف کیا سلاسینا کو، تو سلاستا نے سلاسینا سے تعلق پا لیا. اب یہ ایک طرح سے مضاف جیسا ہو گیا، جیسے مضاف مضاف الیہ سے تعلق پاتا ہے اضافت کی وجہ سے، یہ عطف کی وجہ سے اس سے تعلق پا گیا، اس جیسا ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا نا لا طالعن جبلن، یہ راکبن فرسن ہوئی. تو اس میں لا کی 3 صورتیں ہیں، مفرد ہو گیا تو اس کا اسم لا رجلا، لا رجلین، لا رجالا، یا مضاف ہوگا لا غلام زیدین، یا طالعن جبلن، لا طالعن جبلن. تو کہہ رہے ہیں اذا کان اسم لا مفردن، اگر جب کبھی لا کا نفی جنس کا اسم مفرد ہو، یبنا مبنی ہوگا کس علامت پر، علامہ اس علامت پر، ما موصولہ ہے، اس علامت پر مبنی ہوگا کان ینصب بہ، جس علامت کے ذریعے سے کسی اسم کو نصب دیا جاتا ہے. بتائیے مفرد کو نصب کس طرح سے دیا جاتا ہے، فتح کے ذریعے. تثنیہ کو نصب کس طرح دیا جاتا ہے، یا کے ذریعے سے. جمع کو یہ نصب کس طرح دیا جاتا ہے، یا کے ذریعے سے، جمع مذکر سالم کو. ٹھیک ہے، اسماء ستہ مکبرہ کو نصب کیسے دیا جاتا ہے، الف کے ذریعے سے. اسماء ستہ کو تو پھر وہی تو کہہ رہا ہوں. تو اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو تو مبنی پر علامت نصب ہوگا، جو بھی اس کی علامت نصب بیٹھتی ہو. مفرد والا تسنیہ جمع والا مفرد ہے تو فتح، تسنیہ ہے تو یا، جمع ہے تو یا، تو اس پہ. اور اسماء ستہ میں سے ہے تو الف مثلا. اور اگر چلیے مقصور ہے تو مقدر ہوگا بنا مبنی پر. بہرحال کہنا کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اعراب تو مقدر تو اعراب ہوتا ہے، تو مبنی کی بات ہے، تو مبنی پر علامت ہونا. جیسے لا رجل فی الدار میں رجل تسنیہ جمع والا مفرد ہے، مفرد میں علامت نصب کیا ہوتی ہے، فتح. دیکھیں فتح ہے. رجلین اور رجلین میں علامت نصب کیا ہوتی ہے تسنیہ میں، یا، تو اس پہ مبنی ہے. یہ رجالہ جمع مکسر ہے، اس پہ فتح ہے، علامت نصب فتح. مسلمینہ جمع مذکر سالم منصوب کیسے ہوتا ہے، یا سے. تو یہ سب علامت نصب پہ. مثلا آپ کہیں لا رجل فی الدار میں رجل مبنی ہے، مبنی پر علامت نصب جو کہ فتح ہے. رجلین مبنی ہے، مبنی پر علامت نصب یا. رجالہ مبنی پر علامت مبنی پر فتح. مسلمینہ مبنی پر علامت یا، مبنی پر یا مثلا. تو لا رجل فی الدار، لا رجلین عندنا، لا رجال عندکم، لا مسلمین فی الجاہلیت. ٹھیک ہے، تو اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہوگا تو مبنی ہوگا. لیکن 3 قسم ہے نا اس کے اسم کیا، تو مفرد یا مضاف یا شبیہ. لیکن وَإِذَا كَانَ مُضَافًا أَوْ مُشَبَّهًا بِهِ، اگر لا نفی جنس کا اسم بولیے مضاف ہو یا شبیہ مضاف ہو، وجب نصبہ لفظاً، اس کو نصب دینا لفظاً واجب، لفظاً نصب دیں گے آپ. لا خادمہ مائدۃ، تو خادم مضاف مائدۃ مضاف الیہ ہے، کوئی دسترخوان کا خادم حاضر نہیں ہے، تو خادمہ منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے، فتح. وہاں پہ لا رجل میں علامت نصب مبنی تھا، وہاں تو علامت بنا تھی فتح، یہاں علامت نصب فتح ہے. لا مضاف مضاف الیہ کا محلن کیوں ہوگا، مضاف الیہ کا مجرور ہے خادم کی وجہ سے، اور خادم منصوب ہے لا نفی جنس کی وجہ سے. لا آگے کیا ہے، لا منصبن، لا منصبن، منصبن علی العلم فی المکتب. تو دیکھیے منصبن علی العلم، اس نے عمل کیا علی العلم میں، ٹھیک ہے، اس سے شبیہ ہو گیا مضاف سے، لہٰذا اسے نصب پڑھیے، منصوب ہے یہ. پھر یہ کہہ رہا ہے وہی اکثر حذف خبر لا نفی جنس کی خبر کا حذف ہونا زیادہ ہوتا ہے جب اذا کان معلوم، جب اس کی خبر معلوم ہو، مشہور ہو، شہرت یافتہ ہو. لا بأسا، آپ اگر مجھ سے کہیں کہ آج میں نے مثلا کتاب میں ہوم ورک نہیں لکھا، تو میں لا بأسا، یعنی لا بأسا علیہ کا، تم کوئی پرابلم. ٹھیک ہے، وَأَكْثَرُ مَا يُوزِقُونَهُ، اکثر جو وہ لوگ حذف کرتے ہیں نحویین، اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، لا الہ موجود. وصلی اللہ علی محمد وآلہ